انائے عشق۔ لال عشق نے کہا نہ کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ سعد سلیمان نے غصے میں پھنکار اٹھا تھا، لیکن سامنے بیٹھی نصرت بیگم بالکل مطمئن تھی۔ انہیں سعد کے غصے بھرے انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزادی دے رہی ہوں کہ اپنی پسند کا اظہار کرو؟ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ اگر تمہیں انگلینڈ سے پڑھ کر لے کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ اور کیا کمی ہے حالہ میں؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، مرد کو بس انہی دو خوبیوں سے غرض ہونی چاہیے۔ نصرت بیگم ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی گھماتے ہوئے بڑے سکون سے کہہ رہی تھی، جبکہ سعد کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑے گلدان سے اپنا سر ٹکر دے مارے۔ اماں جان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں 30 سال کا ہوں، جبکہ وہ صرف 16 سال کی۔ میں نے ابھی اسے آج سے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ وہ دکھتی کس طرح کی ہے۔ خالہ کو کینسر ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلی کا بکرا بن جاؤں۔ آپ چاہتی ہیں تو میں انہیں فائنینشلی سپورٹ کر دوں گا، لیکن یہ شادی یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سعد کی آواز میں قطعیت ابھر آئی تھی۔ نصرت بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور 2 روز بعد شام کو تمہارے خالہ کے ساتھ نکاح ہے۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر تم نے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ نصرت بیگم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرائی تھی اور اپنا حکم دے کر باہر چلی گئی۔ سعد ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گیا، اور پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ اماں جان کیا کہہ گئی ہیں تو اس نے ایک زوردار ٹھوکر زمین پر پڑے ہوئے گلاس کو دے ماری۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہی تو وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی واپس آ کر اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ تو وہ اپنی زندگی کے لیے ہزاروں خواب سجا کر آیا تھا، پرجوش، وجیح اور زندگی سے بھرپور۔ یہ تمام الفاظ تھے جو سعد سلیمان کی شخصیت کو پر پورا اترتے تھے۔ لیکن 1 ہفتے پہلے ہی نصرت بیگم کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سعد کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے جب اماں نے سعد کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، بھائی تم نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہو تو کر لو، 1 ہفتے کے بعد تمہارا نکاح ہے میری بہن کی بیٹی خالہ کے ساتھ۔ سعد جو اپنے بیوٹیفل کر چکا تھا۔ نصرت بیگم کی آواز پر یکدم ٹھہر سا گیا۔ ایکسکیوز می اماں جان، آپ مذاق کر رہی ہیں کیا؟ اس نے پوچھا، لیکن نصرت بیگم اپنے ازلی پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میں نے پہلے تم سے کبھی مذاق کیا ہے کیا؟ ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ سعد سلیمان چپ سا رہ گیا۔ میری بہن بہت زیادہ بیمار ہے، کینسر کے آخری سٹیج پر ہے، اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے۔ خالہ سگڑ ہے، وہ خوبصورت ہے، اگرچہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ اپنی بہن کو زبان دے آئی ہوں، بس اسی ہفتے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، ولیمے کی تقریب اگلے دن شاندار کر لیں گے۔ اطمینان سے کہتے انہوں نے سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ سعد تو غصے سے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتی ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، میری شادی ہے، میں نے جس لڑکی کو دیکھا تک نہیں، آپ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ کے غصے کے باوجود نصرت بیگم اطمینان سے بیٹھی کھانا کھاتی رہی۔ سلیمان صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ ساری زندگی وہ نصرت بیگم کے سامنے کچھ نہ بولے تھے اور اب بھی خاموشی رہے تھے۔ سعد نے ایک ملامتی نظر ان پر ڈالی تھی اور ایک جھٹکے سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ نصرت بیگم کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں، اور وہ کس اسکول میں پڑھے گا، کس کالج میں جائے گا، کس ملک میں جا کر پڑھے گا، یہ سارے فیصلے نصرت بیگم نے ہی خود ہی کیے تھے۔ تو پھر سعد نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ وہ اسے کرنے اس کی مرضی سے کرنے دیں گی؟ سعد کے ذہن پر زونی کا عکس لہرایا اور اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ زونی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ جو اس کے آفس میں کام کرتی تھی، شاندار شخصیت کے مالک، ہر وقت مسکراتی ہوئی، فیشنیبل لباس پہنے۔ سعد کو اسے دیکھ کر ہمیشہ اچھا لگا کرتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی آپس میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کا ارادہ تھا کہ اگر کبھی اسے شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا پڑا تو اسے وہ یقیناً زونی ہی ہوگی۔ اور اب یہ مڈل کلاس خالہ۔ سعد نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور 2 روز سعد سلیمان نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی، لیکن
وہ नुसरत बेगम को उनके इरादों से बात रख सके, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरी हद के तौर पर उसके घर छोड़ जाने की धमकी भी दे दी थी, जिस पर नुसरत बेगम ने जायदाद के कागजात उसके सामने रख दिए थे। रखते हुए कहा कि वो उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए दस्तखत करे और यहाँ से चला जाए। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ पर बिठाने का। अगर नहीं जाना चाहता तो हाला से शादी करने के लिए तैयार रहे। साथ सुलेमान लाभ पीछते अपनी सुतेली माँ को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। अपनी माँ के चेहरे का अक्सर कुछ हद तक अब उसे याद था, मगर वो यादें भी अब मिट चुकी थी और जो माँ सामने बैठी थी वो बिल्कुल भी उसकी मोहब्बत नहीं थी। उसने सारी जिंदगी मोहब्बत से ऊपर हिसाब किताब को रखा था। अगर बाप कुछ कहता तो शायद वो अपनी जंग लड़ सकता था, लेकिन न चाहते हुए भी वो एक औरत के आगे हार मान रहा था। ठीक है, करवा लें आप मेरी शादी, लेकिन शादी के बाद अगर मैंने आप लोगों को नाकों चने ना चबवाए तो मेरा नाम भी साद सुलेमान। दिल ही दिल में सोचते हुए उसने शादी के लिए हामी भर ली थी। नुसरत बेगम भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। आखिर वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां शुरू होगी। निकाह के लिए दिन उसने अपनी शानदार शेरवानी को रिजेक्ट कर दिया, सर में पहनने वाला कुल्ला, और उसने उठाकर दूर फेंक दिया। जिन कपड़ों में मलबूस था उन्हीं कपड़ों में हाथ मुंह धोकर वो तैयार हो गया। मैं ऐसे ही जाऊंगा, उसने ऐलान किया, मगर फारिस जो उसका बचपन का दोस्त था उसके इंग्लैंड जाने के बाद भी उसके साथ राब्ते में रहता था। हैरान नजरों से उसे देखने लगा। ये क्या कह रही हो यार, क्या माना कि ये सूट तुझे पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इन्हीं कपड़ों में अपनी शादी भी कर लेगा। सैकड़ों अफराद आए हुए होंगे वहां पर। फारस की बात पर साद अपना सर झटक दिया। कैसी शादी और कौन सी शादी? मैंने अभी तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी और तुम मुझे जोड़ा पहनने के लिए कह रही हो जिससे मेरा निकाह होने वाला है, इसलिए मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके अंदाज में सख्ती थी। फारस बस उसे देखकर ही रह गया। वो उन्हें कपड़ों में शादी हाल तक गया था। ये और बात कि उसकी वजह शख्सियत में उसके लिबास के सारे ऐब छुपा लिए थे। जिस खामोशी से वो शादी में पहुंचा था उसी खामोशी से उसने निकाहनामे पर भी दस्तखत कर दिए थे। लड़की का निकाह भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद वो सहेलियों के हजूम में सामने से आती हुई दिखाई दी तो फारस के तो हमरा सोफे पर बैठा था। उठकर खड़ा हो जा भाई, तेरी दुल्हन आ रही है, फारस ने कहा तो वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ। नुसरत बेगम और सुलेमान साहब भी उसके पास नजर आ रहे थे। लड़की दराज का थी, चेहरे पर तो उसने घूंघट कर रखा था और वो सच कर कदम उठाती हुई चली आ रही थी, लेकिन स्टेज से चंद कदम की दूरी पर ही वो बुरी तरह से लड़खड़ाई और उसने लहंगे के नीचे हाई हील्स पहनी हुई थी। शायद वो इसी लम्हे अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और अगले ही लम्हे फिसल कर ज़मीन पर जा गिरी थी। उसकी सहेलियां जो उसी की हम उम्र थी और शायद उसी के जैसी थी, सब के सब खिलखिलाकर हंसने लगी। पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए सब दोहरी हो रही थी, जबकि ज़मीन पर पड़ी दुल्हन की ऊंची ऊंची आवाज़ की हंसने की आवाज़ें भी सबको सुनाई दे रही थी। सभी के हाथ में एक दिलचस्प मशगला आ गया। जब के सामने बैठा साथ शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे अपना सारा स्टैंडर्ड क्लास सब हाथ में मिलता वो दिखाई दे रहा था। सामने ज़मीन पर पड़ी अपनी शादी के दिन पर गिर जाने वाली लड़की जिस तरह खिलखिलाकर हंस रही थी, उसे उसकी ज़हनी सतह का अंदाज़ा हो गया था। नुसरत बेगम ने लड़कियों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर हाला को सहारा देकर उठा लिया। सही तरीके से चलती हुई स्टेज तक आई थी। साद ने अपना हाथ आगे न बढ़ाया और वो खुद ही बराबर में आकर बैठ गई। साद को तो अपना आप किसी मुर्दे की तरह लग रहा था। शादी की रस्में होने लगी और रस्मों के बाद हाला रुखसत होकर साद के साथ आ गई। रुखसती के वक्त वो अपनी माँ के गले लाकर फूट फूट कर रोती रही और सब उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर साद का दिल इंतहाई बुरा हो रहा था। कैसी बचकाना हरकतें हैं उसकी, और उसने दिल ही दिल में सोचा। और अब रात के 2 बजे भी वो घर के पिछले लॉन में बैठा मुसलसल सिगरेट फूंके जा रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो साद? कमरे में जाओ, हाला तुम्हारा इंतजार कर रही है। रात के 2 बज चुके हैं और तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए? नुसरत बेगम की आवाज़ पर साद ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। आपसे मैंने कहा तो था कि शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद जो कुछ करूँगा उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
بچپنا دیکھا ہے آپ نے اس لڑکی کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ ساتھ یکدم بکھر گیا تھا، جبکہ نصرت بیگم اسے تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے سے پہلے یہ بات کان کھول کر سن لینا کہ سعد سلیمان، کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اس بات کا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ یکدم آگے بڑھی تھی اور سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور ایک لمحے تک کے لیے تو سعد بھی چپ ہو گیا۔ اسے اپنا آپ بچپن یاد آ گیا، جب وہ معمولی سی بات پر اسے سزا دے کر اسے گھنٹوں کے لیے باتھ روم میں بند کر دیتی تھی، جہاں وہ اندھیرے اور خوف سے روتے روتے بے ہوش ہونے لگتا۔ کھانے کی میز پر کھانا اسی کے آگے سے اٹھا لیا کرتی تھی، تربیت کے نام پر اتنی سختی کرتی تھی کہ ان کے ساتھ کا بچپن منسوخ ہو چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت نصرت بیگم کے سامنے بول سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا۔ سگریٹ کو جوتے تلے مسل کر وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ نصرت بیگم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جاتے ہی اسے چٹیا سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے، لیکن کمرے کے بیچ میں ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گلاب کی پتیوں کی مسحور کن مہک نے کمرے کو بوجھل سا کر رکھا تھا۔ سجی سی مسہری کے درمیان سفید بے داغ بیڈ پر، مگر اس طرح کی اس کی پوچھ سعد سلیمان کی جانب تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر اسی کی جانب متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مسلسل منہ چلنے کی آواز کے ساتھ اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ کھا رہی ہے۔ سعد کو تھوڑی سی حیرانی، شادی کی پہلی رات کوئی بھی دلہن نروس ہوتی ہے، زور زبردستی کرنے پر بھی وہ کھانے پینے پر تیار نہیں ہوتی۔ لیکن حالہ نہ صرف بڑے آرام سے بیٹھی تھی، بلکہ فروٹ کی باسکٹ سامنے دھیرے بڑے مزے سے کاٹ کاٹ کر پھل کھا رہی تھی۔ سعد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے ہونے والی دلہن کے معیار پر پورا نہ اترتے دیکھ کر اسے شدید بری لگی تھی۔ دیکھو، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اسی ہی پر اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، اور سعد سلیمان جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، ماتھے پر جھولتا چھوٹا سا ٹیکا، کانوں کی آویزاں ناک سے گلو بند کے ساتھ اس کا سرخ عروسی لباس اسے ایک الواحی روپ دے رہا تھا۔ وہ حسن میں یکتا تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جس پر تنی پلکوں کی جھالر اسے دور سے اصلی لگ رہی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی اس کے حسن میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی تھی، اور شاید سعد سلیمان کو اس طرح اندر آتا دیکھ کر وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کا ٹکڑا واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے پہلے ہی سعد کو دیکھا، اور پھر کچھ سمجھ کر نہ آتے ہوئے اس نے سیب کا ٹکڑا واپس اٹھا کر معصومیت سے سعد کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لیں، آپ بھی کھا لیں، میں نے تو حال میں ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ابھی بھوک لگ رہی تھی، اور آپ بھی نہیں آ رہے تھے تو سوچا کچھ کھا لیتی ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ سعد سلیمان کو ایک جھٹکا سا لگا، کم از کم اس کی آواز میں وہ جہالت نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کے بولنے میں شائستگی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں جتنا اس نے اسے سمجھ رکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، اس کے ذہن میں اس کی امریکہ نیشنلٹی اور اس کی ڈگری اور اس کے دوستوں کے جملے گونج گئے۔ شہر اس کی بات سنے، کیونکہ وہ سعد سلیمان کی بیوی ہوگی، وہ کسی عام انسان کی تو نہیں۔ دوست اسے کہتے تو فخر یہ انداز مسکرا دیتا، لیکن اپنے سامنے کھڑی ہی ہے اس بے مشکل 16 سالہ لڑکی سے وہ کیا توقع رکھتا، جو اسٹیج پر چڑھتے ہوئے اپنی ہیل سے الجھ کر گر گئی۔ سعد کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے سختی سے سر جھٹکا، اور خود ہی کھاؤ تم، مجھے نہیں کھانا، سختی سے اسے جواب دیتے ہوئے وہ خود واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ حالہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کندھے جھٹک کر دوبارہ سے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نہا دھو کر واش روم سے باہر نکلا، حالہ نے فروٹ سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اور اب ڈریسنگ ٹیبل کی جانب کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ سعد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی بچگانہ حرکتیں سعد کو بدظن کر رہی تھی، اور دوسرا زبردستی کی یہ شادی سعد سلیمان کو کسی طور اپنا دل اس کے حق میں صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ خاموشی سے کمبل لوٹ کر
اوڑھ کر وہ لیٹ گیا۔ آتے ہوئے لائٹ آف کر دینا، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں، سعد نے سختی سے کہا۔ اس پر حالہ کو تھوڑی حیرت سی ہوئی تھی۔ وہ اس کا دولہا تھا اور شادی کی پہلی رات اتنی سختی اس سے بات کر رہا تھا، ساتھ ہی سونے کے لیے بھی تیار تھا۔ جوڑی اتارتے اس کے ہاتھ ٹھٹک سے گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بے نیازی جو اسے اس پر طاری تھی اب پریشانی میں بدل گئی تھی، لیکن سعد سلیمان کا یہ رویہ اتنا خوش تھا کہ وہ کوئی بھی سوال بھی نہ کر پائی۔ خاموشی سے لائٹ آف کر کے لباس اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو سعد سلیمان سو چکا تھا، کیونکہ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور زیرو پاور کی نیلگون روشنی نے کمرے میں خوابناک سا اجالا کر رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ بیڈ کے کنارے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ ایک جھجک آ رہی تھی، ایک ایسے شخص کے پہلو میں سوتے ہوئے جس نے اسے ٹھیک طرح سے بات ہی نہ کی تھی۔ دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ اگر اماں کو پتہ چلا کہ یہاں یہ سب ہوا تو نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ حالانکہ دماغ میں ایک سوچ لہرائی، ماں کی آنسو بھری آنکھیں سامنے آئی تو ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ تیری خالہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں خالہ، تو انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ یاد رکھنا وہ جان بھی مانگے تو ہم دونوں کو نکال کر دینی پڑے گی، کیونکہ جیتے جی تو میں ان کے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتی، جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا۔ تو سن رہی ہے نا؟ وہ دلہن بنی سکتے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اسے ہلا کر کہا تھا۔ بیڈ کے پاس کھڑی خالہ یکدم چونک سی گئی، بے اختیار سی سر ہاں میں ہل گیا۔ ہاں ماں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خالہ کو کبھی انکار نہیں کروں گی۔ لفظ بے آواز اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور وہ سعد سلیمان کے ساتھ سمٹ کر لیٹ گئی، کمبل اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے سونے کی مکمل کوشش کرنے لگی، مگر ذہن تھا کہ ماضی کے دریچے گنگالنے جا رہا تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا۔ زندگی آسان تو پہلے بھی نہ تھی، باپ کی مزدوری سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب کرائے کے گھر میں مصیبتیں منہ پھاڑے ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ باپ کے جنازے کی پانتی سے وہ خاموشی سے لگی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں ندارت بیگم سینے کو پیٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ سسرال والوں کی جانب سے تو پہلے کبھی کوئی سپورٹ نہ کی گئی تھی، اور مائکے میں سوائے ایک بہن کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہن بھی وہ جو امیر کبیر گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی، تو اس نے کبھی پلٹ کر ندرت بیگم کو شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا جب چھوٹے سے ذہن میں چند افراد رہ گئے تھے۔ اچانک ہی دروازے کے باہر ایک شور سی سنائی دیا۔ سبھی بچے گھر سے دوڑ کر باہر چلے گئے تھے، خالہ بھی انہی بچوں کے ساتھ تھی۔ دروازے کے باہر ایک بڑی سی شاندار سی گاڑی رک رہی تھی۔ خالہ کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی، اور ان کے گھر اتنی بڑی گاڑی میں کون آیا؟ جبکہ گاڑی سے اس کی خالہ نصرت بیگم نیچے اتری تو خالہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جہاں اس کی ماں حسن میں یکتا تھی، سفید رنگت، لمبے بال، وہیں نصرت بیگم معمولی سی شکل و صورت کی تھی۔ قد کاٹ اچھا تھا، مگر جس تکبر کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، خواہ مخواہ ہی خالہ کا دل ان کے روم میں آ گیا، اور اسی تکبر سے چلتی ہوئی وہ اندر آ کر اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے برانڈیڈ گلاسز اتارتے ہوئے انہوں نے بس مروت سے ہی تنتے ہی اپنی آنکھیں ٹشو سے صاف کی۔ یہ ان کی خالہ کے گھر پہلی دفعہ آمد تھی، لیکن وہ آخری دفعہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ اکثر اپنی بہن سے ملنے آیا کرتی تھی۔ جب بھی آتی پرس میں سے چند نوٹ نکال کر بڑی جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، اور ساتھ ہی ناقدانہ نگاہوں کے ساتھ گھر کا جائزہ لیتی۔ اور خالہ اور ندرت بیگم ان کے احسان تلے دبتے چلے گئے۔ وہ جب کوئی احسان کرتی تو 10 لوگوں میں بیٹھ کر اسے گنواتی ضرور تھی۔ خالہ کے سر پر ہاتھ رکھتی تو کہتی، کیا فائدہ ایسی حسین شکل و صورت کا جب نصیب ہی اچھا نہ ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ندرت بیگم ایک پھیکی سی مسکراہٹ ہنس کر رہ جاتی تھی، اور بے تکی اور برے حالات سے اسے کسی کا مقابلہ کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ خالہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہفتوں تک نصرت بیگم کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، چند روپے نکال کر دیتی، اور ساتھ ہی احسان زدہ دیتی، اور انہی احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ندرت کے سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نصرت آپا؟ خالہ بھی پڑھ رہی ہے، بچی ہے، وہ
جیسی بڑی ذمہ داری نبھا نہیں سکتی۔ ندرت بیگم کی بات پر نصرت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے تم سے تمہاری صلاح نہیں مانگی، حکم دے رہی ہوں، اسے پورا کرو۔ اور ویسے بھی تمہیں کب سے مشورے دینے آ گئے، بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے گھر کا رشتہ مل رہا ہے، جانتی بھی ہو ساتھ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، کیا مالی حیثیت ہے اس کی۔ اس کرائے کے مکان میں تمہاری بیٹی کو بیاہنے کے لیے کوئی شہزادہ تو نہیں آنے سے رہا، اور جتنا پڑھ لکھ لیا ہے کافی ہے۔ ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، تمہاری طرح گھر ہی بیٹھنا ہے۔ نصرت کی آواز میں تکبر تھا، نفرت تھی، اور کئی برسوں کی وہ حسد تھا جو وہ ہمیشہ اپنی بہن کی شکل و صورت سے محسوس کیا کرتی تھی۔ نصرت نے خاموشی سے سر جھکا کر خالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یوں 16 برس کی کم عمر میں خالہ سعد سلیمان کی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس میں کامیاب بھی ہوگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ایک زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھلی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہڑبڑا کر اس نے اٹھ کے دیکھا کہ کمرے میں پھیلی نلگوں روشنی میں اب بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کچھ لمحے تو اس کو خود پر قابو پانے میں لگ گئے، اور اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگ گیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہی زوردار آواز ایک دفعہ پھر سے آئی، ایک گھٹی گھٹی سی چیخ خالہ کے لبوں سے نکلی۔ یہ آواز بادل گرجنے کی تھی، باہر تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بجلی بند ہو چکی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو شروع سے ہی بادلوں کی گن گرج سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، ایک دم خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ بے اختیار دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ بچپن سے لے کر آج تک گھر میں جب بھی تیز بارش ہوتی، وہ سارے کام کاج چھوڑ کر ماں کے پہلو میں دبک جایا کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ موسم سے شدید ہو پاتا تھا، اور آج وہ ایک ایسے انسان کے کمرے میں موجود تھی کہ جو خود بھی اس کے موسم سے کم نہ تھا، لیکن غیر محسوس طور پر ہی خالہ سکڑ کر سعد کے نزدیک ہوئی۔ شاید وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ ایک دفعہ پھر بادل گرجے، اور اس پر اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چمکی تھی۔ خالہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، اور بے اختیار ہی وہ سعد سے لپٹ گئی جو گہری نیند میں سو رہا تھا، اور اس طرح اس کے خود کو لپٹ جانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جو اس کے ہونے والی بیوی کے بارے میں اسے بتایا کرتے تھے۔ یار تیری بیوی تو شہر کی سب سے حسین لڑکی ہونی چاہیے، اتنی پر اعتماد کہ جب وہ بات کرے تو سارا کیا مصیبت ہے۔ ایک پل کے لیے سوچی تو وہ خود بھی گھبرا گیا، مگر خالہ موسم سے ڈرتی اس کے ساتھ لپٹے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں بھی نکل رہی تھی۔ سعد کے حواس بحال ہوئے تو خالہ کو اپنے ساتھ لپٹتا دیکھ کر وہ بنا اٹھا، پیچھے ہٹو، کس نے حق دیا ہے تمہیں اس طرح میرے ساتھ چپکنے کا؟ انتہائی بے شرم لڑکی ہو تم، خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے۔ تھوڑا سا بھی اپنی عزت نفس کا خیال ہے تمہیں یا نہیں؟ پہلے تو میں تمہیں صرف بچکانا سمجھتا تھا، لیکن تم تو بے شرم اور بدلحاظ لڑکی بھی ہو۔ اسے خود سے چھڑوا کر ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے سعد نے اسے بری طرح سے بے عزت کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر اتنا بد مزاج ہوگا۔ وہ تو اس کی خالہ کے احسانات تھے جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، وہ تو اس کے دھکے سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس کے انداز پر تو ساکت رہ گئی۔ سعد مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، میری اور تمہاری شادی صرف اماں جان کی ضد کا نتیجہ ہے، نہ جانے کیوں انہوں نے تمہاری جیسی بچگانہ اور بے حیا لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا ہے، لیکن نہ تو تم میرے سٹینڈرڈ کی ہو اور نہ ہی تم مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہو، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی حقوق اور فرائض کی توقع مت رکھنا۔ اگر انسانوں کی طرح میرے ساتھ سونا ہے تو سو، نہیں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ سعد کے لہجے میں غیر معمولی سختی تھی جس کو وہ برداشت نہیں پڑ گئی، اور کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا۔ باہر بادل بھی ابھی گرج رہے تھے، بجلی ابھی بھی چمک رہی تھی، لیکن خالہ کے دل میں سے اب ڈر نکل چکا تھا اور اس کی آنکھیں خشک رہی تھیں۔ سامنے لیٹے اس کے شوہر نے اسے جتنا بے عزت کیا تھا، ایک لمحے کے بعد اس کا سارا بچپنا رخصت ہو گیا۔ اہانت کے شدید احساس اور اس کی گال سرخ ہو گئے تھے۔ خاموشی سے تکیہ پر سر رکھ کر وہ لیٹنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، گو کہ اب اسے باہر چمکتی بجلی اور بادلوں کی چمک سے
خوف نہیں آ رہا تھا، خوف تو اسے اب بھی اپنے ساتھ لیٹے سعد سلیمان سے بھی آ رہا تھا، جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا مگر در حقیقت اس کا کچھ نہ لگتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پردوں سے چھن چھن کی روشنی اندر آ رہی تھی، اجالا پھیلا ہوا تھا اور اوپر سے لحاف اتارتے ہوئے اس کی نگاہ ساتھ لیٹی حالہ پر پڑی اور کمبل کو اچھی طرح خود پر جکڑے ہوئے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے رات نہ جانے کتنے خوف میں گزری ہو۔ گھنگریالے بال اور اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے اور اس پر نگاہ پڑتے رات والا واقعہ یاد آیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر جاگی مگر وہ سر جھٹک کر سلیپر پہننے لگا۔ فی الحال تو اس کے ذہن میں آگے کا کوئی لائحہ عمل نہ تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ملازمہ چلی آ رہی تھی۔ صاحب دلہن بی بی، اماں جان ان سے ملنے آئی ہیں، آپ کو بھی بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر سعد کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بکھر گیا اور اسے کسی قسم کا بھی سسرالی رشتہ نبھانا نہیں تھا، لیکن وہ داماد والا پروٹوکول اسے الجھائے دے رہا تھا۔ وہ صاف منع کرنا چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ سخت تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا اور سامنے دیکھتے ایک دم چونکا۔ چہرے کے نقوش کے لحاظ سے نصرت بیگم بالکل مختلف تھی، بے حد خوبصورت، مگر چہرے کی جھریاں اور بالوں کی سفیدی بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کس قدر مصیبت میں گزری ہے۔ معمولی سا لباس اور پیروں میں سادہ سی چپل، مگر نفاست اور شائستگی ان کے طور اتوار سے جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر سعد نے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ تو نہال ہو اٹھی۔ سعد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو سعد کا بھی دل ڈوب گیا۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میرا سہارا بن جائے۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، داماد کے روپ میں مجھے تمہارے جیسا بیٹا مل گیا۔ نصرت بیگم نے آہستگی سے کہا تو سعد لب پیچ کر رہ گیا۔ اب یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اماں جان کہاں ہیں؟ اس نے نصرت بیگم کے بارے میں سوال کیا تو نصرت بیگم خاموش سی ہوگی۔ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں، میں نے کئی بار پیغام بھیجا ہے لیکن شاید آپا کچھ مصروف ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بلانے کا کہا۔ خالہ کیسی ہے؟ کل رات بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی، وہ گھبرائی تو نہیں؟ وہ ہمیشہ بارش میں بہت بری طرح سے ڈرا جایا کرتی ہے۔ تھوڑی چھوٹی ہے نا ابھی، تم سے اس کی کسی عادت پر